السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچے، میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج کا جو ہمارا جمعہ دہم کا ایسلون ہے وہ ہے خطبہ جمعہ میں مکمل سکوت کی ضرورت، یعنی جمعہ کے خطبے میں مکمل خاموشی کی ضرورت۔ سکوت کہتے ہیں خاموشی کو۔ تو بچے، اس ایسلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ حدیث مبارکہ پہ آنا ہوگا۔ تو ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوت۔ ترجمہ: جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ بچے، اب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح پر آئیں گے اور اس حدیث مبارکہ کو سمجھیں گے۔ تو بچے، اس حدیث میں نماز جمعہ کے خطبے کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جب یہ خطبہ دیا جا رہا ہو تو پوری خاموشی سے سنا جائے، کیونکہ خطیب وقت و محل کی مناسبت سے اہم بات کر رہا ہے، علم کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اس میں معمولی سی کمی بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اس میں پوری توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اہم ہدایات، علمی افکار جو خطیب دے رہا ہے وہ یکسوئی سے سنے جائے۔ کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کو کہا جائے کہ خاموش ہو جاؤ، اس سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ خطباء کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اہم باتیں وقت کی مناسبت سے کریں تاکہ لوگ مستفید ہوں، یعنی فائدہ اٹھائیں، ملت ترقی کرے یعنی قوم ترقی کرے، تفرقہ بازی نہ پھیلے۔ پھر اس کے بارے میں حدیث شریف میں نماز جمعہ کا خطبہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نماز ہفتے میں ایک دن ایک بڑے اجتماع کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، جس میں ایک بڑی جامع مسجد میں حاکم وقت یا نامور خطیب و عالم خطبہ پیش کرتا ہے، اور اس میں وقت کی مناسبت سے حالات حاضرہ کے حوالے سے مسلمانوں کے متعلق درپیش مسائل سے ملت کے استحکام یعنی قوم کے مضبوطی کے حوالے سے اور دین کے اہم امور سے اہم باتیں کی جاتی ہیں، اور اس مقصد کی خاطر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت سے لے کر آخر تک دوران خطبہ نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، باتیں کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کھانا پینا، اگلی صفوں تک لوگوں کے سروں گردنوں کو پھلانگ جانا یا لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوئی حرکت کرنا سخت ممنوع ہے۔ ممنوع یعنی منع ہے۔ امام کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، پھر بھی آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ آپ ہاتھ یا سر کے اشارے سے غلط حرکت کرنے والے کو منع کر سکتے ہیں، خاموش کرا سکتے ہیں۔ زبان سے نہیں، کوشش کی جائے کہ خطبہ نہایت خاموشی سے سنا جائے، یکسوئی، آمادگی اور قبولیت کے جذبے سے سنا جائے۔ فقہ اسلامی کے تمام مکاتب فکر جلیل القدر رہنما ائمہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ بچے، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے موجودہ صورتحال پہ۔ تو بچے، ایک اسلامی ملک میں خلافت اسلامی میں حاکم وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ خطبہ جمعہ دے، یعنی جمعے کا خطبہ دے، نماز پڑھائے، لیکن افسوس ہے کہ موجودہ وقت میں حکام اس کام کے لیے فارغ بھی نہیں اور وہ اہل بھی نہیں۔ حکام فارغ نہ ہوں، اہل نہ ہوں تو اس کی طرف سے موضوع مستحق خطیب جو علم و فضل، جرات اور حق شناسی سے متصف ہو۔ حق شناسی کہتے ہیں یعنی حق کو پہچاننا، تو وہ خطبہ دیں، نماز پڑھائیں اور دین کے اہم ترین مسائل اور استحکام ملت کی باتیں کریں۔ علماء وقت میں سے جلیل القدر عالم بھی یہ کام
سنبھال سکتا ہے، جو استحکام امت، اتحاد امت کا داعی ہو اور اختلافات نہ چھیڑے۔ بہتر یہی ہوگا کہ امام یا خطیب مقامی زبان میں جو تقریر کرے، اس کی اہم باتیں، آیات قرآنیہ اور احادیث اپنے خطبے میں عربی میں پیش کریں۔ پھر بچے اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو بچے جمعہ کے اجتماع کا مفہوم ہے، یہ دن ایام کا سردار کہلاتا ہے۔ بچے یہ تھا ہمارا آج کا حدیث اور یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔